بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ رمضان کریم رحمت اور مغفرت کا موسم بہار ہے۔ یہ ماہ مبارک رحمت و مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ اس کے شب و روز اللہ کی رحمت سے پر نور ہیں۔ ایسے دنوں میں خصوصیت کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر نیک اعمال کریں، رب کے حضور توبہ و مناجات کریں، دعا کثرت سے کریں اور استغفار کا اہتمام کریں۔ اس مقدس مہینے کی سب سے اہم عبادت روزہ ہے، جو کہ ایک دینی فریضہ اور اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اسے 10 گنا سے 700 گنا تک ملتا ہے، لیکن روزے کی بابت اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ یہ عمل چونکہ خالص میرے لیے ہے، اس لیے میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ روزہ دار صرف میری خاطر اپنی نفسانی خواہشات، کھانا اور پینا چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اسے افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے اور دوسری خوشی اسے اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ مسلمان جب روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ اس کے کانوں کا بھی روزہ ہو، اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہو، اس کی زبان کا بھی روزہ ہو، اور اسی طرح اس کے دیگر اعضاء کا بھی روزہ ہو، یعنی اس کا کوئی بھی عضو اور جز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو۔ اس کے روزے کی حالت اور غیر روزے کی حالت ایک جیسی نہ ہو، بلکہ ان دونوں حالتوں میں فرق اور امتیاز نمایاں اور واضح ہو۔ روزے کا دوسرا سب سے بڑا باعث اجر و قیام اللیل ہے۔ قیام اللیل کا مطلب ہے راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بارگاہ میں عجز و نیاز کا اظہار کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، ترجمہ کہ ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے قیام و سجود میں گزرتی ہیں۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ راتوں کا قیام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مستقل معمول تھا۔ صحابہ کرام بھی اس کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان المبارک میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا تیسرا بڑا عمل صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ آپ کی سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی۔ اس مہینے میں قرآن مجید کا دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اتنی زیادہ اور عام ہوتی جیسے تیز ہوا ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں عام دنوں کے مقابلے میں صدقہ و خیرات کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے فقراء و مساکین، یتیموں اور بیوگان اور معاشرے کے
معذور اور بے سہارا افراد کی ضروریات پر خرچ کرنا اور ان کی خبر گیری کرنا، بے لباسوں کو لباس پہنانا، بھوکوں کو کھانا فراہم کرنا، بیماروں کا علاج و معالجہ کرانا، یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرنا، معذوروں کا سہارا بننا، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات دلانا اور اس طرح کے دیگر ضرورت مند افراد کے ساتھ تعاون اور ہمدردی کرنا۔ سلف و صالحین میں اطعام و طعام کا جذبہ و ذوق بہت عام تھا۔ یہ لوگ بھوکوں اور تنگ دستوں کو ہی کھلانے تک محدود نہ تھا، بلکہ اپنے دوست احباب اور نیک لوگوں کی دعوت کرنے کا شوق بھی بہت زیادہ تھا۔ اس لیے اس سے آپس میں پیار و محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور نیک لوگوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں، جن سے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا ایک بڑا عمل روزہ داروں کے روزے کھلوانا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا تو اسے بھی روزے دار کی مثل اجر ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی کی جائے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے، جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا یا کسی مجاہد کو سامان حرب دے کر تیار کیا تو اس کے لیے بھی اس کی مثل اجر ہے۔ قرآن مجید کا نزول رمضان المبارک میں ہوا، اس لیے قرآن مجید کا نہایت گہرا تعلق رمضان المبارک سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی اس ماہ میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ان میں سے کوئی 10 دن میں، کوئی 7 دن میں اور کوئی 3 دن میں قرآن مجید ختم کر لیا کرتا تھا۔ قرآن مجید کو پڑھتے اور سنتے وقت انسان پر خوف اور رقت کی کیفیت بھی طاری ہونی چاہیے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب پڑھنے اور سننے والے مطالب اور معنی سے بھی واقف ہوں۔ قرآن مجید کو محض قصص و تاریخ کی کتاب سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اسے کتاب ہدایت سمجھ کر پڑھا جائے۔ آیات، وعد و وعید اور انذار پر خوب غور و خوض کیا جائے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت اور اس کی بشارتوں و نعمتوں کا بیان ہے، وہاں اللہ تعالیٰ سے ان کا سوال کیا جائے، اور جہاں اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب کا تذکرہ ہو، وہاں اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ حالانکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے علاوہ کسی اور سے سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ حاضر کریں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ اس آیت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اللہ کے خوف سے ڈرنا
اور رونا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس کی آنکھوں سے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عظمت و ہیبت کے تصور سے آنسو جاری ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، اور اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت تفکر و تدبر اور غور و فکر سے کی جائے، اور اس کے معنی اور مطالب کو سمجھا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کو قلب و ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔